علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دن پھپھو آئیں اور بتایا کہ ہمارے تایا کی بیٹی بینش کو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہم سبھی کو صدمہ ہوا، خاص طور پر بھائی شمس تو سکتے میں آ گئے۔ بینش کی شادی کو ایک ہفتہ ہی تو گزرا تھا، تبھی ملال کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ خوبرو، خوشحال تھا، گھرانہ بھی شریف تھا، پھر ایسا کیوں کر ہو گیا؟ میں نے کچھ دیر تو ضبط کیا، جب دل بہت پریشان ہوا ہمت کر کے والدہ سے پوچھ ہی لیا، امی کیا میں پھپھو کے ہمراہ بینش کے گھر چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم کرنے جاؤ گی؟ جو معاملہ ہوگا جلد یا بدیر پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، شمس بھیا بولے بنا نہ رہ سکے۔ اچھا ہی ہوا، ہمیں رشتہ نہیں دیا تو خدا نے اس کو بھی اجاڑ دیا۔ بیٹے کے سوال کے جواب میں امی نے ایسا بے تکا اور غلط جواب دیا کہ ہم سب دم بخود رہ گئے۔ اللہ پاک کا کام جوڑے بنانا ہے، گھر اجاڑنا تو انسان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھپھو چپ نہ رہ سکیں۔ بھابھی جان، بڑے بھائی صاحب نے کب انکار کیا تھا؟ آپ ہی نے جہیز کی خاطر بنتی بات کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ بینش تو شمس کی بچپن سے منگیتر تھی۔ ہاں امی، آپ کو کیا پتا؟ جس بندھن کو لالچ میں آ کر آپ نے پل بھر میں توڑ ڈالا تھا، اس کا کتنا دکھ ہم دونوں کو ہوا تھا۔ شمس بھائی کے منہ سے یہ بات بے ساختہ ایسے نکل گئی کہ اماں غصے سے سرخ ہو گئیں اور بھیا کو مخاطب کر کے کہا، چپ کر گستاخ کہیں کے، شادی شدہ ہو کر اپنی منگیتر کا ماتم لے بیٹھا ہے۔ بیوی تو پہلے ہی روٹھ کر میکے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے تیری یہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچ گئیں تو تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ تو اجڑے گا ہی، آپ نے بے گناہ بینش کی بد دعائیں جو سمیٹی ہیں، جہیز کی لالچ میں آپ بڑے گھر کی بہو بیاہ کر لائی تھی، اب کہاں ہے وہ جہیز؟ سارا سامان اٹھا کر وہ تو پہلے دن الگ ہو گئی۔ آپ کو کیا ملا اپنے سے زیادہ حیثیت والوں میں بیٹا بیاہ کے؟ اماں غصے سے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئیں کہ ہاں رہنے دے، بڑا آیا تایا کی طرفداری کرنے والا۔ میں نے کہہ دیا ہے، خبردار جو ان کے گھر گیا کوئی، میں نے تماشا بنا دینا ہے۔ اماں کا یہ جملہ ابا جان نے سن لیا، جو اسی وقت گھر لوٹے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ضرور تایا ابا کے گھر ہو آؤ اور جا کر معلوم کرو کہ کیوں ہماری بینش کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تایا اور تائی کی دلجوئی کرنا، اپنی ماں کی باتوں پر نہ جانا، ان بیچاروں پر بڑا حادثہ گزرا ہے۔ تمہارے تایا ابو مجھ سے تو خفا ہیں، مگر تم سے نہیں، اس لیے تم اور اگر شمس جانا چاہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ ابا کی ہدایت پر میں پھپھو کے ہمراہ تایا ابا کے گھر چلی گئی، مگر والدہ نے شمس بھائی کو نہ جانے دیا۔ انہوں نے کہا بھی کہ امی جو ہونا تھا ہو گیا، تایا ہمارے دشمن تو نہیں جو ہم ان کی غمگساری نہ کریں۔ ابا بولے، بیٹا ماں کی باتوں پر نہ جاؤ، ان بیچاروں پر بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جی ابا جان، کسی وقت میں بھی جاؤں گا، لیکن امید ہے کہ تایا ابو اب آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ تایا کے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھ کو احساس ہو گیا کہ فضا سوگوار ہے اور کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس نے اس مکان کے ہر مکین کے دل پر چپ کی مہریں ثبت کر دی ہیں۔ میں سیدھی تائی امی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹھو بیٹی، اتنے دنوں کے بعد کیسے آنا ہوا؟ تب میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے بینش کو میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بینش سامنے آ گئی اور بولی، آپی مجھ سے پوچھئے کہ کیا ہوا ہے۔
پھر وہ بتانے لگی، میں جس راستے سے کالج آیا کرتی تھی وہاں ایک لڑکا موٹر بائک پر ہر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔ خالدہ میری دوست کا گھر راستے میں پڑتا تھا، تبھی ہم دونوں اکٹھی کالج سے نکلتی تھیں۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا جب ہم اس لڑکے کو اپنے پیچھے آتے دیکھتی تھیں۔ میں برقع اوڑھتی تھی جبکہ خالدہ بغیر برقع ہوتی تھی۔ اس لڑکے کا نام ہمیں معلوم نہیں تھا۔ خالدہ نے اس کا لقب آوارہ گرد رکھ دیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کہتی، بینش تیز چلو، وہ کمبخت پھر آ رہا ہے۔ وہ آوارہ دراصل خالدہ کے پیچھے آتا تھا کیونکہ اس کی توجہ میری سہیلی ہی کی طرف رہتی تھی۔ وہ اسی پر زیادہ تر فکرے کستا رہتا تھا۔ اگر وہ کالی چادر اوڑھے ہوتی تو کہتا، کالے بادلوں میں چاند چھپا ہوا ہے، اور اگر اس کے کپڑے سفید ہوتے تو کہتا کہ حوروں کا لباس پہنا ہوا ہے، کہیں تم حور تو نہیں ہو؟ غرض وہ ہر طرح سے ہمیں زج کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اچھے کردار کا نہیں تھا کیونکہ بہت واہیات گانے اپنی پاکٹ ٹیپ ریکارڈ میں لگائے رکھتا تھا، مگر ہم اس طرح ظاہر کرتی جیسے ہم اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہی۔ ایک دن اس نے حد کر دی، موٹر سائیکل خالدہ کے قریب روک کر اس کو لفٹ کی پیشکش کی، اور جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بہت قریب موٹر سائیکل لانے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ وہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کر چپل اس آوارہ کے سر پر جڑ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی پٹائی کے ڈر سے وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر جاتے جاتے اس نے جھپٹ کر میرا پرس چھین لیا، اور یہ جا وہ جا۔ مجھے پرس کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں پرس میں 2-4 روپے ہی ہوتے ہیں، یا پینسل وغیرہ۔ البتہ اس میں میرا شناختی کارڈ تھا جس پر میرا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ بس اسی کا مجھ کو دھڑکا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں دکھائی نہیں دیا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ڈر گیا ہے، اب ہم کو تنگ نہ کرے گا۔ فائنل ایئر کے پیپر ختم ہوئے تو میں گھر بیٹھ گئی۔ ان دنوں یوں بھی شمس سے رشتہ ٹوٹ جانے پر مغموم رہنے لگی تھی اور خود سے لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ رشتے آتے تھے مگر میں ان میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اماں کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو چڑ کر کہہ دیتی کہ جہاں مرضی بیاہ دیں، مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا، سنا کہ بڑے امیر لوگ ہیں، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے۔ اماں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے جلد شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابا نے بہت روکا کہ غیر لوگ ہیں، جلد شادی غلط ہوتی ہے، مگر والدہ مجبور تھیں کیونکہ یہ لوگ جہیز نہیں لے رہے تھے، صرف لڑکی کو بہو کے طور پر رخصت کر کے گھر لے جانا چاہ رہے تھے۔ اور ابھی تو آپا بھی بیٹھی تھیں، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے سوچا ایک بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے اور اچھا خوشحال گھرانہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے توسط سے بڑی لڑکی کا رشتہ بھی کسی اچھے گھر میں ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے آپا سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے لڑکا دیکھا، کیسا ہے؟ وہ بولیں، بہت اچھا، دراز قد اور خوبصورت شکل و صورت کا ہے، کہو تو تصویر منگوا دوں؟ مگر میں نے منع کر دیا کہ جب نصیب میں یہی ہے تو اب تصویر کو کیا دیکھنا، پہلی منگنی تو راس نہ آئی، اب جس سے بھی شادی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب اماں ابا بہن سبھی نے دیکھ لیا تو میں نے دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ لڑکے نے بھی تو مجھ کو دیکھنے کی بات نہ کی تھی، اپنے گھر والوں کی پسند پر بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چچی نے منگنی برقرار نہ رکھی تو میرے والدین نے کہیں تو میری شادی کرنی تھی۔ شادی کے دن میں بے حس بیٹھی تھی، دل کہیں تھا، دماغ کہیں۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چونک پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، یہ تو وہی آوارہ تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، محترمہ، تمہاری چپل کھانے کے بعد
कसम खाई थी कि इस एहसान का बदला जरूर दूंगा। जो चप्पल की मार से मुझ पर कर्ज हो गया था, उस कर्ज को उतारने के लिए तुम्हारी खोज लगाई और रिश्ता भेजा। ये खुशकिस्मती के रिश्ता कबूल हुआ और मुझको आज आपका वो एहसान उतारने का मौका मिल गया है। सुहाग रात तो खैर मैं तुम्हारी खराब ना करूंगा, अलबत्ता अगले दिन सोचूंगा कि जो औरत भरे बाजार में मुझे चप्पल मार सकती है, उसके साथ आगे जिंदगी गुजारनी चाहिए या नहीं। ये था मेरा जुर्म। बेनिश ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसुओं को जज्ब किया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे गले लगाया और बोली, काश बेनिश मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकती, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। भाई शम्स भी तुम्हारी तलाक का सुनकर बहुत अफसुर्दा है। वो किसी दिन अब्बा जान के साथ ताया अब्बू और ताई जी के पास आएंगे। घर जाकर मैंने वालिदैन को तमाम सूरत हाल बताई। वालिदा तो खामोश रहीं, लेकिन अब्बा जान की आंखों में नमी तैर गई। बेनिश कोई गैर न थी, उनके सगे भाई की बेटी थी, जिसको वो अपनी औलाद की तरह चाहते थे। उनको बहुत दुख था। अगर अम्मी अपनी चालबाजी से इस रिश्ते को खत्म ना करती तो आज हमें बेनिश की तलाक का सदमा ना सहना पड़ता। इस वाक़ये के बाद मैंने नोट किया कि भाईजान बुझे बुझे और गुमसुम रहने लगे हैं। मंगनी टूटने और बेनिश से शादी ना होने का दुख तो उन्होंने किसी तौर झेल लिया था, लेकिन अब तलाक का अफसोस उनको अंदर अंदर खाए जा रहा था। सच है, जो साथी प्यारा हो, ख्वाह उसे इंसान हासिल कर सके या नहीं, लेकिन दिल में सच्चा प्यार हो तो अपने महबूब की जुदाई से ज्यादा इस बात से इस्तराब रहता है कि मेरा महबूब उजड़ गया है। फिर उसे अपनी खुशी भी खुशी नहीं लगती। भाई को भाभी के रूठ जाने का दुख था। हम भी चाहते थे कि जब शम्स भैया की शादी हो चुकी है और घर आबाद हो गया है तो आबाद ही रहना चाहिए। अब इस घर को उजड़ना ना चाहिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमारी भाभी हमारे साथ घुल मिल कर नहीं रहती और हमें अहमियत नहीं देती तो ना सही ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करें। यही हमारे लिए बहुत है। अम्मी और अब्बा जान ने काफी कोशिश की, कई बार बहू को मनाने भी गए। उनके वालिदैन ने कहा, हम तो आपसे नाराज नहीं हैं और ना आपसे कोई गिला है, हमारी बेटी को राजी कर लें, उनको कुछ गिले शिकवे हैं। अम्मी ने कहा, आपकी बेटी ने घर का मुतालबा कर दिया था। हमने कहा कि हम किराए के घर में चले जाते हैं, हमारी बहू अलहदा रहना चाहती है, बेशक रहे। तब भी बहू ने एतराज किया, आप लोगों का घर मेरे रहने के लायक नहीं। मैं एक आलीशान बंगले से आई हूं, तंग घर और इतने सारे लोगों में नहीं रह सकती। मेरे बेटे ने यह फरमाइश भी पूरी कर दी। अब भी आपकी साहबजादी खुश नहीं है, तो बताइए क्या करें। भाभी बोली, मुझे आपके बेटे से शिकायत है कि वो मुझे वो सहूलियात फराहम नहीं करते जिनकी मैं आदी हूं। बीवी को हर तरह का आराम पहुंचाना तो शौहर का फर्ज है। बेटी नताशा, जितनी उसकी तनख्वाह है वो उसी कदर आपको आराम पहुंचा सकता है। बंगले में रहने का किराया भी वो किस तरह अदा करता, तभी दूसरी फरमाइशें पूरी नहीं हो पाती। मेरी कोई बहुत बड़ी फरमाइश नहीं है आंटी। मैं हर माह जेवरात के सेट खरीदने की तो उनसे फरमाइश नहीं करती। हर माह चंद अच्छे नए ब्रांड के जूते, जोड़े, पर्स वगैरह तो हर बीवी ही लेती है। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूं, अगर उनकी तरह बन ठन कर ना जाऊंगी तो मेरी इज्जत खाक रह जाएगी। अगर शम्स मेरी ये सारी जायज ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते थे तो क्यों की थी शादी? अपने से बड़े घराने में आखिर शादी क्यों की? अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहिए थी ना। उसकी मुजरिम मैं हूं बेटी। मैंने उसके लिए दुल्हन ढूंढी और आप लोगों से रिश्ता नाता जोड़ा। आप अच्छे इखलाक वाले, तालीम याफ्ता लोग थे।
خبر نہ تھی کہ آپ ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ تب تو آپ کے والدین نے میرے بیٹے کا رشتہ پسند کر لیا اور ہاں کہہ دی تھی کہ وہ آفیسر ہے، انجینئر ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ اب کیوں ہم آپ کے معیار کے نہیں رہے؟ انسان محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے مستقبل بنا لیتا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ والا معاملہ آپ رہنے ہی دیجیے۔ جب اچھا کھانے پینے، سجنے سنورنے، سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے کی عمر ہو تو انسان کے پہلے کچھ نہ ہو، اور جب تک مستقبل شاندار ہوگا تب تک خواہشیں دم توڑ جائیں گی اور آرزوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم ادھیڑ عمر ہو جائیں گے تو زندگی کا کیا لطف باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے یہ کچھوے کی چال جیسا شاندار مستقبل، مجھے بس طلاق چاہیے۔ نتاشا بھابھی کے اس مطالبے پر سبھی انگشت بدندہ رہ گئے۔ امی کے لالچ کا جواب بہو کی طرف سے بھی لالچ سے ملا، گویا جیسا بویا ویسا کاٹا۔ نتاشا کو اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا، کیونکہ شمس بھائی کو وہ اچھا جانتے تھے، اور ہم ایسے بھی گئے گزرے لوگ نہ تھے، خوشحال تھے، مکان اپنا تھا، کچھ زرعی زمین تھی، میرے بھائی تعلیم یافتہ اور پرسر روزگار تھے، آفیسر تھے، مگر چھوٹے آفیسر تھے، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا ہی کی تھی۔ بہرحال جب بات نہ بنی تو میرے والدین اپنا سا منہ لے کر گھر آ گئے۔ انہوں نے شمس کو بتا دیا کہ بہو کے والدین تو ٹھیک سوچ رکھتے ہیں، مگر نتاشا کی سوچ نئے زمانے کی ہے، وہ کوئی بات سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے، اپنی خواہشات پل بھر میں پورا کر لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم یہ مکان اور زرعی اراضی کو فروخت کر کے اس کے لیے شاندار گاڑی اور نیا گھر خرید کر اس کے نام کر دو، تبھی صلح ہو سکتی ہے۔ اگر تم کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، تم بیوی کے خواب پورے کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ نہیں ابو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، ماں باپ کو کرائے کے گھر میں رکھوں اور ان کے بڑھاپے کا ٹھکانہ ان کے سر کی چھت سے ان کو محروم کر دوں؟ یہ گھر میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے اپنی محنت سے بنایا تھا، کیا اس لیے کہ آپ بہو کی خوشنودی کی خاطر بڑھاپے میں سڑک پر آ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا، مجھے نتاشا کی یہ شرطیں منظور نہیں ہیں۔ اگر میں آج اس کے یہ خواب پورے کر دوں گا تو کل وہ اور خواہشیں پوری کرنے کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کی خواہشوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ عمر بھر رہنا اور ان کو خوش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب تو ہماری اماں بھی سکتے میں تھیں کہ انجانے میں کیسا غلط فیصلہ کر بیٹھی تھیں، بس نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی جان نے نتاشا کو طلاق دے دی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوڑے آسمان پر بناتے ہیں، وہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اور بینش کا جوڑا بنا ہوگا، مگر انسان کی اپنی نادانیاں، جہیز کی لالچ نے میری اماں سے غلط فیصلہ کروا دیا۔ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا انجینئر ہے اور آفیسر ہے، یہ نہ سوچا کہ ہماری لڑکی کسی اور طرح کے طرز زندگی کی عادی ہے، ان لوگوں کے طرز زندگی میں نہ مل سکے گی۔ ماں باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لڑکی جس گھر جائے اس گھر کا ماحول ان کے جیسا ہو، اور حیثیت میں برابری لازم ہے، تاکہ اونچ نیچ، برتری، کمتری کا تصور ان کی ازدواجی زندگی میں حائل نہ ہو۔ جو ہونا تھا سو ہو کر رہا۔ اس کے بعد والد صاحب تایا ابو کے گھر گئے، بڑے بھائی سے معافی مانگی، اور ایک بار پھر ہماری اماں نے تائی کے آگے جھولی پھیلا کر بینش کا رشتہ شمس بھائی کے لیے مانگا۔ اماں کو سبق تو مل گیا تھا، لہٰذا اب بیٹے کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی منت و سماجت سے کام لیا۔ سبھی جانتے تھے کہ بینش سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتے، ہماری بھابھی بننا بینش کے مقدر میں ہی تھا، لہٰذا وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ لیکن متعلقہ ہونے کے بعد
हम सब फिर भी खुश थे कि हमारे घर की खुशियां लौट आई थीं और हमारे घर को हीरे जैसी अच्छी बहू मिल गई थी। बेनिश में ऐसी खूबियां हैं कि खुदा ऐसी भाभी हर किसी को दे। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।